یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ سامعین، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ فروری ماہ جاری ہے اور اس کے آخری ہفتے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جو آخری ہفتہ ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے مارچ کا، یہ ایک طرح سے شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، لیکن اس سیزن کے ساتھ ایک اور سیزن جڑا ہوتا ہے اور وہ ہے امتحانات کا سیزن۔ یعنی یہ دونوں جو مہینے ہیں وہ ایگزام کے مہینے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تیاری میں بچے بھی اس میں ابھی سے لگ گئے ہیں اور اس کے لیے کافی دیر تک وہ بیٹھ کر پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ پڑھائی کے لیے زیادہ وقت تک بیٹھے رہنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صحیح پوسچر کا خیال بھی رکھیں، ورنہ تو جناب صحت سے متعلق پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب پڑھائی کا موقع ہو یا پھر دفتر میں بیٹھنے کی بات کی جائے تو یہاں ہم بات کریں گے آج دونوں حوالوں سے، بیٹھنے کی یعنی کہ آپ کے پوسچر کی، کہ آپ کا پوسچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیے، جہاں آپ بیٹھتے ہوں، چاہے پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا پھر آفس میں کام کرنے کے لیے، جو ڈیسک ہے یا ٹیبل ہے اس کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ آرام سے اس پر اپنے ہاتھ ٹکا سکیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لمبائی کے حساب سے، اپنے قد کے حساب سے دیکھ کر ڈیسک کا انتخاب کریں، اور خاص طور پہ پڑھنے والے بچوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ ڈیسک کے نیچے یا ٹیبل کے نیچے پیر رکھنے کی معقول جگہ ہونی چاہیے، اور ڈیسک یا ٹیبل کی کے ساتھ جو کرسی کی اونچائی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ پیر آرام سے زمین کو چھو سکیں، اور اگر آپ کی کرسی یا چیئر ایڈجسٹیبل ہو تو اس سے اچھی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہاں، چیئر کے سائیڈ میں ہینڈ ریسٹ یعنی ہتھے ضرور ہونے چاہیے تاکہ آپ اس پر ہاتھ رکھ کر آرام سے بیٹھ سکیں۔ ڈیسک یا ٹیبل پر جو کتابیں یا فائل ہوتی ہیں ان کو سائیڈ میں نہ رکھیں، نہ کہ بغل میں۔ ڈیسک پر کمپیوٹر مانیٹر بالکل سامنے ہونا چاہیے، اور اسی طرح اگر کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں تو کی بورڈ کو ایسے رکھیں کہ جو بی الفابیٹ ہے وہ آپ کے پیٹ کے بیچ میں رہے، اس سے ہاتھوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ماؤس کو بہت دور نہ رکھیں، مانیٹر کے ٹھیک سائیڈ میں ڈاکیومنٹس ہولڈر رکھیں تاکہ ضروری پیپرز کے لیے ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے، اور اسی طرح کا کام طالب علم بھی کر سکتے ہیں، اپنی کتابوں کو سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے تو ٹائپنگ کرتے وقت یا آرام کرتے وقت کلائی کو جو ہے ڈیسک کے نوکیلے کناروں پر نہ رکھیں، جس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ بیٹھنے کا کیا ہو صحیح طریقہ، کچھ باتیں تو بتا دیں، کچھ اور بتا دیتے ہیں۔ اب یہ جب چیزیں کرسی، ڈیسک یا ٹیبل جو ہے آپ کی معقول ہو گئی، آپ کے آرام کے مطابق ہو گئی، تو بیٹھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کرسی پر بالکل سیدھا بیٹھیں، آرام کے لیے پیچھے کشن یا تولیے کو موڑ کر رکھیں گے تو اس سے آپ کی کمر کو بہت آرام ملے گا۔ اور کرسی پر کبھی بھی آگے کی جانب نہ بیٹھیں۔ زیادہ دیر تک بیٹھنے پر بیچ بیچ میں کندھوں کو ہلاتے اور گھماتے رہیے تاکہ کندھے ریلیکس رہیں، اور زیادہ دیر تک پیروں کو کراس کر کے نہ بیٹھیں، اس سے پیروں میں درد کی دشواری ہو سکتی ہے۔ اور پڑھائی کے دوران خاص طور پہ آنکھوں کو بیچ بیچ میں تھوڑا آرام دیں، اپنی پام یا ہتھیلی کو آنکھ پر رکھیں اور ہلکا سا پریس کریں، بہت آہستگی سے، اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم اسٹوڈنٹ سے تو یہی کہیں گے، پڑھائی کے بیچ میں تھوڑا سا بریک لیں، جیسے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں یا تھوڑا سا ٹہل لیں۔ اس سے آپ کی جو مسلس ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن بھی بہتر رہتا ہے۔ اور بیڈ پر لیٹ کر تو کبھی نہ پڑیں جناب، اس سے پڑھائی میں تھوڑا سا خلل واقع ہوتا ہے، کیونکہ آپ تھوڑا سے آرام طلب ہو جاتے ہیں اور نیند بھی آنے لگتی ہے۔ جہاں بھی پڑھائی کریں وہاں معقول روشنی بھی ہونی چاہیے۔ اب کمپیوٹر کے لیے صحیح پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اگر کمپیوٹر کی بات کی جائے تو کمپیوٹر کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر پر کام کرتے وقت پوسچر صحیح رکھیں،
کام کرنے کے دوران پلکوں کو بیچ بیچ میں جھپکاتے رہیں. اس سے آپ کی آنکھیں خشک نہیں ہوں گی اور جلن بھی پیدا نہیں ہوگی. ہر آدھے گھنٹے میں 10 بار آنکھوں کو اس طرح آہستہ آہستہ جھپکائیں جیسے آپ سو رہے ہوں. یا ہر آدھے گھنٹے بعد کمپیوٹر اسکرین سے نظریں تھوڑی سی دور ہٹائیں اور کسی چیز پر 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے فوکس کریں یا نظریں ڈالیں. اپنے فوکس کو پھر سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے دور رکھی چیز پر 10 سے 15 سیکنڈ تک نظریں ٹکائیں اور اس کے بعد پھر پاس کی چیز پر 10 سے 15 سیکنڈ تک فوکس کریں. یہ ایک طرح کی دوستو ایکسرسائز ہے اور یہ ایکسرسائز کبھی بھی آپ کی آنکھوں کو پریشان نہیں ہونے دیتی. یعنی کہ لگاتار کام کرتے رہنے سے جو آنکھیں کئی بار دکھنے لگتی ہیں یا پھر اس پر زور پڑتا ہے، آپ کی بینائی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، اس میں ان سب کو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کا بریک لیں اور تقریباً کمپیوٹر سے 20 فٹ کی دوری اختیار کریں. یہ تمام اقدامات کرنے سے آپ کو آرام ملے گا. آپ کی جو پیٹھ ہے یعنی کمر ہے اس کو بھی سکون ملے گا. تو بیٹھنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، چاہے آپ پڑھ رہے ہوں یا پھر آپ کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہے ہوں یا پھر آفس میں دفتر میں ہوں اور فائلوں کا انبار آپ کے سامنے ہو. تو یہ تو چند باتیں تھیں صحت کے حوالے سے. رکھیے اپنا خیال، سنتے رہیے آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس کی نشریات. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر.